اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں. پھر کیا ہو؟ فَإِن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائے فَإِنَّ تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. اس میں یہ دیکھیے فَإِن انتہو مطلب یہاں باز آ جانے سے مراد جنگ بنتی ہے، مگر صورت اس کی کیا بتائی گئی؟ نمبر 1 کنڈیشن وہ مسلمانوں پر تشدد سے باز آ جائیں، نمبر 2 جنگ سے باز آ جائیں، نمبر 3 شرک اور کفر سے باز آ جائیں. اس صورت میں کیا جنگ بندی ہوگی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم اور اس میں پھر یہ کیا بتایا گیا ہے کہ وہ کفر اور شرک کو چھوڑ دیں اور ظلم کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کب ہوگا ان کے لیے؟ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا کفار اور مشرک کے لیے. کب ہوگا اللہ تعالیٰ ایسی رحمت اور مغفرت کسی کے لیے کب جو ہے وہ پیش کریں گے؟ جب وہ شرک اور کفر کو چھوڑ دے گا، ظلم کو چھوڑ دے گا. تو کفار کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کیا ہے کہ سابقہ گناہوں کی وہ معافی مانگے، تشدد اور ظلم کے قصاص کی معافی اور دیت کی معافی. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات اور غفور اور رحیم ہونے پہ وہ فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ایمان اور توبہ کو قبول کر کے ان پر رحمت فرماتا ہے. اور جہاں تک صفت غفور کی بات ہے تو وہ ان کے شرک اور جرم کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنگ بندی کی صورت میں مغفرت اور رحمت کا وعدہ کیا. تو اس سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو سلامتی اور رحمت کی طرف بلاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس میں آیت 25 میں واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ کس طرف بلاتا ہے؟ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے. بارک اللہ فیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.